لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على مولانا سيدنا ونبينا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلوات پر محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، کہ جس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ آپ کے درمیان میں سے ایک گروہ ایسا کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں لوگ اٹھ کر جاتے اور جا کر خیر کی دعوت نہیں دیتے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور امر بالمعروف کیوں نہیں کرتے، نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے، اور اگر کوئی یہ کرے گا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو یہ کرتا ہے وہ در حقیقت کامیاب ہے. آج کی جو مجلس ہے وہ شہادت یتیمان جناب مسلم علیہ السلام ہے، اور جب ہم 9 ذی الحجہ یا 22 یا 23 دو روایتیں ہیں ذی الحجہ کو ان مجالس کا آغاز کرتے ہیں اور برپا کرتے ہیں، تو ناگزیر ناچار انسان کا ذہن صرف کوفے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ تصورات کربلا ذہن میں آتے ہیں. اور یہ باپ اور بچوں کی شہادت گویا ایک طریقے سے مقدمہ کربلا ہے، آغاز کربلا ہے. لہٰذا مناسب ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ کربلا کے آغاز، آداب عزاداری اور وہ کیفیت کہ جس کیفیت کے ساتھ ہمیں ماہ عزا میں داخل ہونا چاہیے، اس پہ گفتگو کی جائے. کچھ باتیں گزشتہ سال آپ کے سامنے پیش کی تھیں، کچھ ہلکے سے اشارے آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اس آیت کے ذیل میں مخصوصاً، کہ جہاں پر ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں ہے کوئی ایسا وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایسا کیوں نہیں ہے کوئی، ایسا کوئی طائفہ، ایسا گروہ ہونا چاہیے. وَلْتَكُنْ ہونا چاہیے، ضرور امر ہے، ضروری ہے کہ تمہارے درمیان میں سے ایک ایسا گروہ ہو کہ جو یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے، خیر کی طرف بلائے، خیر کی، نیکی کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے. اور یہ اچھائی کی طرف بلانا کیسے ہوگا؟
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ کس طرح خیر کی طرف بلائے کہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. توجہ ہے میرے ساتھ. اب یہ خیر کیا ہے اگر پوچھا جائے یہ خیر کیا ہے، اور پھر اولئک هم المفلحون کی منزل بھی عرض کریں گے. یہ خیر ہے کیا؟ چھوٹی سی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے اور بات کو آگے بڑھا دیں گے. خیر ہے کیا؟ جب تفاسیر میں دیکھا گیا کہ یہ کیا ہے خیر کہ جس کی طرف پروردگار عالم کہہ رہا ہے جاؤ بلاؤ، تم میں سے ایک گروہ اٹھے، تمہاری قوم، کمیونٹی، سوسائٹی میں سے کچھ لوگ اٹھے اور جا کر خیر کی دعوت دیں. اب خیر کی دعوت کس طرح ہوگی؟ امر بالمعروف کے سائے میں ہوگی، نہی عن المنکر کے سائے میں ہوگی، یعنی نیکیوں کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. تو یہ خیر کیا ہے؟ دیکھیں جب یہ خیر مشخص ہو جائے گا تو نیکی اور برائی بھی معین ہو جائے گی. جب روایت کی طرف دیکھا گیا کہ یہ خیر کیا ہے تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں نحن اصل کل خیر، کہ ہم اہل بیت ہر خیر کی اصل ہے، ہر خیر کی ابتدا ہے، ہر خیر کی جڑ ہے. وَمِنَّا فُرُوعَ كُلَّ بِرٍ، اور ہم میں سے ہر نیکی نکلتی ہے. یعنی ہر خیر اگر ڈھونڈنا ہے تو اہل بیت میں ڈھونڈیے، اگر خیر چاہیے تو اہل بیت میں ملے گا. یعنی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں خیر کی طرف بلانا ہے تو تمہیں امام وقت کی طرف بلانا پڑے گا. خیر کیا ہے؟ سمجھ میں آیا خیر کیا ہے؟ وَلَتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کیوں نہیں ہے تمہارے درمیان ایسا ایک گروہ کہ جو خیر کی طرف بلائے؟ خیر کیا ہے؟ امام وقت خیر ہے. اور جب امام وقت خیر ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہی ہوگا جو امام کہے گا. ہر وہ شے کہ جو امام سے محبت کرتی ہے اس کی طرف دعوت دینا امر بالمعروف ہے، اور ہر وہ شخص یا شے کہ جو امام سے دور ہے اس سے اظہار براءت نہی عن المنکر ہے. یہ ہے امر بالمعروف، یہ ہے نہی عن المنکر. اب سمجھ میں آیا خیر کا مطلب کیا ہے؟ خیر یعنی امام وقت. لہٰذا بعض ایسے فرقے ہیں کہ جو حی علی خیر العمل سے گھبراتے ہیں، اپنی اذانوں سے حی علی خیر العمل ہی غائب کر دیا. کیوں؟ چونکہ حی علی خیر العمل نماز نہیں، حی علی خیر العمل بہترین عمل خیر البریہ علی ابن ابی طالب ہے، ان کے علاوہ نہیں ہے. خیر عمل کیا ہے؟ خیر عمل لوگوں نے سمجھا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات نہیں. خیر عمل امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہی تو کہا نا کہ میں نہیں نکل رہا ہوں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، کیا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جاؤ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. امام حسین فرما رہے ہیں میں نکل ہی اس لیے رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں. امام حسین کی مدینے سے لے کر پوری کربلا تک ہر منزل کے خطبوں اور ارشادات کو دیکھیے، آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ امام حسین نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہو کہا ہو چلو نماز پڑھ لے بھائی. آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ امام حسین نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہو کہا ہو کہ نہیں مجھے مکے سے نہ نکالو، مجھے حج کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ امام حسین کسی کا ہاتھ پکڑے اور کہیں چلو روزہ رکھو، نہیں. لیکن امام حسین نے ہر منزل پر اپنے آپ کو پہچانوایا کہ میں علی کا فرزند ہوں، زہرا کا فرزند ہوں اور رسول کا نواسا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ خیر العمل ہے، کیونکہ یہ امر بالمعروف ہے. امام حسین کی خود پہچان امر بالمعروف ہے، امام حسین کی خود پہچان خیر عمل ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام حسین کربلا میں کامیاب ہوئے یا کامیاب نہیں ہوئے؟ سوال یہ ہوتا ہے. ہمارے بچوں کی جو ہے نوجوان جو فکریں ہیں ان کو پریشان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی جو زندہ بچ گیا وہ جیت گیا اور جو قتل ہو گیا وہ ہار گیا. یہ دنیاوی معیار جو ہمارے ذہنوں میں دے دیا گیا غلط ہے، یہ غلط ہے. اپنے ذہنوں سے نکال دے بچے کہ جو زندہ بچ گیا he is victorious. Why? Because he is living. نہیں، وکٹری اور ڈیفیٹ کا معیار اسلام نے یہ نہیں رکھا کہ جو زندہ بچ جائے وہ جیت گیا، جو مر جائے وہ ہار گیا. نہیں، بلکہ معیار جیت اور ہار یہ ہے کہ دیکھو کون اپنے مقصد میں کامیاب ہوا. امام حسین کس لیے نکل رہے ہیں؟ امام حسین نکل رہے ہیں اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. کیا کرنا ہے؟
مجھے اپنے باپ اور اپنے نانا کی جد کی سیرت کو احیا کرنا ہے. اگر سیرت علی ابن ابی طالب اور رسول اکرم امام حسین کی شہادت کے بعد زندہ رہی تو امام حسین کامیاب ہے, اور اگر زندہ نہ رہی تو امام حسین نعوذ باللہ کامیاب نہیں ہے. معیار یہ ہونا چاہیے. اب تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے, کربلا سے 1 سال کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کے بچوں کی شہادت ہو رہی ہے, لیکن جناب مسلم ابن عقیل کے بچے ہر مقام پر اپنے آپ کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ پہچانواتے ہیں. چاہے زندان بان ہو, چاہے وہ خاتون جو صحرا میں آپ کی مدد کر رہی ہو, چاہے آپ کا قاتل ہو, چاہے عبید اللہ ہو, جب بھی پوچھا گیا کہ تم کون ہو, کہا ہم عقیل کے پوتے, مسلم کے بیٹے, وہ مسلم کے جو حسین کے سفیر ہیں. اپنے آپ کو پہچانوایا ہے. اگر امام حسین کامیاب نہ ہوتے تو کبھی بھی کوئی بھی اپنے آپ کو حسینی نہ کہتا. یہ جو آج آپ کو لبیک یا حسین کی صدائیں سنائی دیتی ہیں, یہ صدائے لبیک یا حسین اعلان جیت امام حسین ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا ملے گا کہ ہم لبیک یزید کی لبیک کریں, ہم یزیدی ہے. نہیں, اپنے آپ کو یزیدی کہنے میں کوئی فخر محسوس نہیں کرتا. ہر ایک اپنے آپ کو چھپاتا ہے, لیکن ہر ایک فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم حسینی ہیں. اور یہی لبیک یا حسین کی صدائیں ہیں کہ جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ ہم مکتب عاشورہ سے تعلق رکھتے ہیں, ہم مکتب غدیر سے تعلق رکھتے ہیں, لہٰذا آج بھی دلیل میں دے رہا ہوں کہ حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ باد. کیوں؟ چونکہ آج بھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک ملک میں میزائل گرائے جا رہے ہیں, لیکن چونکہ تعلق مکتب غدیر سے ہے, مکتب عاشورہ سے ہے, لہٰذا ان میزائلوں کے سائے میں رہتے ہوئے بھی زمین پر جشن غدیر منایا جا رہا تھا. یہ کیا جذبہ ہے؟ یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ جذبہ ہے, یہ اعلان جیت ہے امام حسین کی کہ حسین جیتے ہیں. کیوں؟ چونکہ آج بھی صدائے لبیک یا حسین موجود ہے, آج بھی یہ صدا موجود ہے. اور یہ جان لیجئے کہ یہ جو ہم اور آپ تاریخ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے بعد اولئک و اولئک هم کیا ہے مفلحون, قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ جاؤ یدعون الی الخیر, خیر کی دعوت دو, ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. یہ لوگ کامیاب ہیں. کون لوگ؟ کہ جو امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں, یہ لوگ در حقیقت کامیابی کے راستے پر ہیں. کامیاب کون ہے؟ کہ جو امر بالمعروف کرے. کامیاب کون ہے؟ کہ جو نہی عن المنکر کرے. لہٰذا جناب مسلم ابن عقیل کے بچوں سے ہم نے یہ دیکھا اور سیکھا کہ آپ نے ان سخت ترین حالات میں بھی اپنے جد کا نام لینا نہیں چھوڑا. جو سیرت امام سجاد علیہ السلام کی یزید کے دربار میں ہے کہ جہاں پر نام علی ابن ابی طالب لینا جرم ہے, کہ جہاں علی ابن ابی طالب کو منبروں سے برا بھلا سب و شتم کی جاتی تھی, کسی میں جرأت تھی کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں علی کا پوتا ہوں. کسی میں جرأت تھی کہ وہ حسین کے جو باغی تھے, کہ جو باغی کہہ کر قتل کر دیے گئے, وہاں پر اگر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی, تو جان لو کہ میں علی کا نام پوتا ہوں. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی رگوں میں ہاشمی خون ہو, اور یہی مسلم ابن عقیل کے بچوں نے کیا تھا. لہٰذا یہ جو قربانی اب دی جا رہی ہے کربلا سے 1 سال کے بعد, یہ قربانی کاؤنٹ کی جا رہی ہے امام حسین کی نصرت میں. میں نے گزشتہ سال آپ کے سامنے کچھ فقرات زیارت کے پیش کیے تھے, اور بعض فقرات جو ہے وہ آج پیش کر رہا ہوں کہ کس طرح آپ زیارت کرتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کے بچوں کی. آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ناصر صبت رسول اللہ. کیا مطلب ہے؟ سلام ہو آپ دونوں پر, اے محمد اور ابراہیم, سلام ہو آپ پر کہ جو مددگار فرزند رسول حسین ہے. فرزند رسول, بعض روایات میں ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ لوگ لم یبلغ الحلم, یعنی آپ ابھی دونوں بچے جو ہیں وہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. اتنی کم سنی میں آپ بچوں نے اس طریقے سے نصرت کی کہ آج ہم کو اور آپ کو حکم یہ ہے کہ جب ان دونوں بچوں کو سلام کرنا تو اس طرح سلام کرنا کہ یہ مددگار حسین ہیں. یعنی یہ مددگار کربلا میں نہیں تھے بظاہر,
کربلا میں نہیں شہید ہوئے، لیکن سلام اس طرح کرنا کہ السلام علیکہ ایھا المظلومان القتیلان بارض کربلا، وہ کہ جو کربلا کی زمین پر قتل ہوئے ہیں، کربلا میں قتل نہیں ہوئے، لیکن ان کو سلام اس طرح کرنا ہے کہ گویا یہ شہدائے کربلا میں شریک ہیں۔ یہ اولئک ھم المفلحون، یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعاً یدعون الی الخیر، امام وقت کی طرف بلایا ہے، امام وقت کی طرف بلایا ہے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ جب امام حسین نکل رہے ہوں، اپنے مشن کا آغاز کر رہے ہوں، دیکھیے اس بات کو میرے بچے خاص طور پر سنیں، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آغاز کربلا ہے، اور اپنے آپ کو آمادہ کریں ان ایام کے لیے جن ایام میں ہم جانے والے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس اگر توفیق رہی تو شاید کچھ باتیں اور آگے بڑھائیں گے۔ امام حسین علی مقام جب مدینے سے نکل رہے ہیں، توجہ کریں، بہت خاص یہ انالیسس ہے تاریخ کا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے پولیٹیشین، یا کسی کو فالوئنگ بنانا ہوتی ہے، کسی کو ووٹس چاہیے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وعدے دیتا ہے۔ کیا وعدے دیتا ہے؟ کہ ہم اگر آ جائیں گے، آپ اگر ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، فلاں منفعت ہوگی، فلاں دنیاوی فائدہ ہوگا۔ جھوٹے سچے وعدے، ہر طریقے کے وعدے وہ شخص کرنے لگتا ہے کہ آپ کو دنیا میں یہ مفاد، آپ کو دنیا میں یہ فائدہ، آپ کو یہ ہو جائے گی، روڈیں بنوا دیں گے، سڑکیں بنوا دیں گے، جابز دلا دیں گے، سب فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اب انسان کیا ہوتا ہے؟ اس کو دلچسپی محسوس ہوتی ہے کہ میں جو ہوں اس کے ساتھ ہو جاؤں تاکہ مجھے یہ تمام فائدے ملنے لگے۔ لیکن جو مکتب عاشورہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ان کے مزاج الگ ہوتے ہیں، ان کی فکریں الگ ہوتی ہیں۔ امام حسین جب جا رہے ہیں اور مدینے سے نکل رہے ہیں تو اعلان یہ نہیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ گے تو دنیا مل جائے گی، نہیں، بلکہ امام حسین علی مقام نے بالکل کلیئر یہ پیغام دیا کہ جو بھی من کانا فینا باذلا مہجتہ، اگر کوئی تیار ہے کہ اپنا خون جگر ہماری راہ میں دے اور اللہ کی راہ میں شہادت کا نذرانہ پیش کرے، فلیرحل معنا، تو ہمارے ساتھ آ جائے۔ اللہ اکبر! امام حسین کلیئرٹی کے ساتھ، بالکل کرسٹل کلیئر، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہیں تھا، زور زبردستی تھی، پتہ نہیں تھا، نہیں، امام نے فرمایا کہ میں کسی بھی حب دنیا کے لیے نہیں جا رہا ہوں، حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، اقتدار کے لیے نہیں جا رہا ہوں، اگر میرے ساتھ چلو گے تو تم کو اپنا خون جگر دینا پڑے گا، نذرانے شہادت پیش کرنا پڑے گا، نذرانے شہادت اللہ کی راہ میں۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اور میں صبح نکل رہا ہوں، فَلْيَرْحَلْ، آ جاؤ جس کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اِذَا مَحَسُّ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اب یہ جو امام نے فلٹر رکھا ہے نا کہ ہماری محبت اور عشق میں اگر چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو اب یہاں بہت سے لوگ فلٹر ہو گئے، بہت سے لوگ اپنے آپ نکل گئے اس ایکویژن سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اب دنیا نہیں ہے، یہاں پر اب آخرت ہے۔ امام حسین علی مقام نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے، امام حسین نے نماز کی طرف ہاں کہا، فرمایا انی احب الصلاۃ، فرمایا اس سے انکار نہیں ہے، حج کرنے کے لیے گئے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن امام معصوم نے جو امر بالمعروف کی اور تبلیغ کی اور خیر کی مصداق کو معین کیا ہے، وہ یہ فرمایا مصداق خیر امام معصوم ہوتا ہے، مصداق خیر امام معصوم ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ امر بالمعروف کی سب سے اہم مصداق کیا ہے؟ امر بالمعروف کی مصداق امام معصوم ہے، ولایت کی طرف بلایا ہے، اپنی طرف بلایا ہے، امام حسین نے اپنی طرف بلایا ہے کہ اگر ہماری طرف آ گئے، اگر ہمارے خیمے میں آ گئے تو پھر نماز بھی درست ہو جائے گی، روزہ بھی درست ہو جائے گا، حج بھی درست۔ وہ حج کہ جو لوگ امام حسین کو چھوڑ کر انجام دیتے رہے، وہ حج ہے، یا وہ حج ہے کہ جس کو حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حسین کے چھوڑنے سے حج بچا ہے، مسلمانوں کے حج کرنے سے حج نہیں بچا۔ اس بات پہ غور کریں امت، تاریخ دیکھیں، امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اگر چلنا ہے، اور کس لیے؟ اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی مصداق کو بھی معین کیا کہ مجھے سیرت جد اور سیرت رسول پر چلنا، سیرت رسول اور سیرت علی بن ابی طالب پر چلنا، یہ ہے امام حسین۔ اب جب انسان چاہتا ہے کہ اولئک ھم المفلحون، جامع مسلم نے عقیل کے بچوں کو ذہن میں رکھیے
کہ وہ فلاح، وہ کامیابی کہ جس کے اندر سن اور سال کی قید نہیں ہے، عمر کی قید نہیں ہے. اگر جناب محمد اور ابراہیم کم سن ہیں تو ان کا مقام اور معیار بھی وہی ہے جو حبیب اللہ مظاہر کا ہے، جو کربلا کے شہداء کا ہے. کیوں؟ چونکہ سلام اس طرح آپ کر رہے ہیں. کس طرح سلام کر رہے ہیں؟ السلام علیکما ایھا الشہیدان فی نصرت دین اللہ. سلام ہو آپ پر اے دو شہید کہ جو اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ بڑا عظیم مقام ہے، یہ بڑا عجیب مقام ہے. کوئی سن و سال نہیں. یہ معرفت کی شرط ہے کہ اگر اس بات کو درک کر لیا ہے، محسوس کر لیا ہے کہ اب ہمیں خیر کی طرف بلانا ہے، تو پھر اب چاہے موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گرے، لا نبالی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گرے. لہٰذا اب اگر اولئک هم المفلحون اور فلاح یافتگان میں ہونا ہے تو ہم اور آپ کیا مستقل ہم کو اور آپ کو حکم ہے یا لیتنی کننا معکم یا پھر یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما. اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے آقا، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم فوز عظیم حاصل کر لیتے. اولئک هم الفائزون. یاد رہے یہ کربلا والے ہیں کہ جو فوز حقیقت پر فائز ہیں. اور ہمارے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اور آپ دعا کریں یا لیتنی کننا معکم یا کنتو معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تاکہ ہم کیا حاصل کر لیتے؟ وہ فیض، وہ عظیم فیض کہ جس عظیم فیض کی طرف بلایا جا رہا ہے، جس خیر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. سید محترم، یہ تاریخ کربلا، یہ امام حسین علیہ السلام کے واقعات اور یہ تاریخ جناب مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی ہم کو ایک بڑا اہم پیغام دیتی ہے. وہ یہ کہ تاریخ کربلا کے بعد اور اجاگر ہوتی رہی. بعض جگہوں پر دیکھیے یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اور انسان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، دل بھر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، انسان زیارت پڑتا ہے، امام کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. جنگ تبوک کا واقعہ ہے. سورہ توبہ میں اس بات کو بیان کیا پروردگار عالم نے. رسول اکرم کے حالات اور مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اور جنگ تبوک روم کے خلاف جو ہے رسول اکرم نے لشکر کو تیار کیا. اب جب لشکر تیار ہو گیا تو اعلان جنگ ہوا اور سب کو دعوت دی گئی کہ سب لوگ جو ہے وہ چلیں اور لشکر کے ساتھ کوچ کریں. بہت سے ایسے لوگ آئے کہ جن کا دل چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ جائیں اور جا کر جنگ میں شرکت کریں، جہاد میں شرکت کریں. لیکن جب رسول اکرم کے پاس آئے تو آنے کے بعد فرمائے یا رسول اللہ ہمارے پاس مرکب نہیں ہے، ہم کیسے سوار ہوں، ہم کیسے آپ کے ساتھ جائیں؟ فتولوا، رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے پاس مرکب نہیں ہے، تو وہ پلٹ گئے. فتولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، اور جب وہ پلٹ کر واپس جا رہے تھے تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پروردگار عالم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے سورہ توبہ میں اس چیز کو ذکر کیا کہ وہ لوگ کہ جو واقعاً شوق شہادت رکھتے تھے اور آپ کے پاس آئے اور وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہ جا سکے اور رونے لگے، تو پروردگار عالم نے ان کا ذکر قرآن میں محفوظ کر لیا. یہ جو آپ کے ساتھ نہ جا سکے اور آنکھوں سے رونے لگے، اسی کا نام عزاداری ہے. مسلمان کہتے ہیں دکھائیے رونا کہاں ہے قرآن میں، عزا کہاں ہے قرآن میں، حسرت رونا کہاں ہے، حسرت کا رونا کہاں ہے قرآن میں؟ یہ ہے رونا قرآن میں کہ اگر رسول کے ساتھ جا کر جہاد میں شریک نہ ہو سکے اور آنکھوں سے آنسو آ گئے تو خداوند عالم نے اس کو محفوظ کیا قرآن میں. بچے یاد رکھیں ان آیات کو، محفوظ کیا رب العزت نے اس کو قرآن میں، اور ذکر کیا ہے کہ تفیض من الدمع حزنا یعنی حزن اور اندوہ کے ساتھ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی. اور پروردگار عالم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے محفوظ کر لیا اس کو. اور یہ بات ہمارے لیے حقیقت ہے کہ جنگ تبوک میں جب رسول اکرم جا رہے ہیں تو مسلمانوں کے پاس گھوڑا نہیں ہے، بعض لوگوں کے پاس چپلیں نہیں تھی، جوتے نہیں تھے، پاپوش کچھ نہیں تھا. یہ حالت تھی مسلمانوں کی. لیکن اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جنگیں اسلحوں سے نہیں بلکہ قوت ایمانی سے جیتی جاتی ہیں. لہٰذا اگر آج بھی آپ کو کچھ ایسا محسوس ہونے لگے کہ نہیں صاحب
یہ حکومت جو ہے وہ اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے, سوفسٹیکیٹڈ ویپنز نہیں ہے, بہت بڑا اس کے پاس ارسنل نہیں ہے کہ جو مقابلہ کر سکے بڑے بڑے سپر پاورز کا, تو یہ غلط فکر ہے. جنگیں کبھی بھی اسلحوں سے نہیں جیتی جاتی, جنگیں قوت ایمانی سے جیتی جاتی. یہ بات یاد رکھیں, یہ قرآن نے ہمیں دیا ہے میسج, یہ قرآن نے بتایا. لہٰذا یہ جو انسان بعض اوقات یہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے کہ نہیں صاحب لانگ ٹرم میں بہت نقصان ہوگا فلاں ہوگا, یہ ایمان اپنا مضبوط رکھے. جو بھی حب علی, عشق علی اور دین کے لیے کھڑا ہوگا, ایمان کے لیے کھڑا ہوگا, پروردگار عالم یقیناً وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ, کہ نصرت اللہ کی طرف سے ہے, کامیابی اللہ کی طرف سے ہے, یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے اور پروردگار عالم یہ کامیابی عطا کرے گا. لہٰذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رہے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور انشاءاللہ اگر آگے گفتگو کل بڑھائی ہم نے تو اسی کو آگے بڑھائیں گے. کربلا کا جو پیغام ہے, جو میسج ہے, امام حسین جو فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر شوق شہادت ہے تو فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا. آؤ چلو ساتھ میں چلو. میں حسین کربلا کسی حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں, ظالماً مفسداً, کسی شوق حکومت نہ. میں حسین جا رہا ہوں اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. میں ان دو کاموں کے لیے جا رہا ہوں. آج ہمارے درمیان اصلاح, امر بالمعروف, اصلاحی یوٹیوب چینل چل رہے ہیں, اصلاحی مجلسیں بھی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا اصلاحی مجلس پڑھیے, تبلیغی مجلس پڑھیے, امر بالمعروف و نہی عن منکر کریے, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اصلاحی مجلس ہو تو یہ بیان ہو کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو. نہیں, امر بالمعروف و نہی عن منکر کی اتم مصداق ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اگر کسی مجلس میں کوئی یہ خواہش کرے کہ امر بالمعروف ہو, نہی عن منکر ہو, تبلیغ ہو, اصلاحی باتیں ہوں, اور ذکر اہل بیت اس میں نہ ہو, تو یہ خلاف مقصد امام حسین علیہ السلام. اس میں کوئی تکلف نہیں ہے, اس میں کوئی تکلف نہیں ہے, کوئی مضائقہ نہیں ہے کہنے میں. کیوں؟ چونکہ مقصد امام حسین یہ تھا کہ جو مقصد غدیر تھا, جو کام رسول اکرم نے غدیر میں کیا, یعنی اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے, اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے, اور اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. لہٰذا رسول اکرم سے کہا اگر یہ کیا تو ہے, اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا یہ جو امر بالمعروف کی مصداق ہے, یہ جو خیر کی مصداق ہے, یہ اتم مصداق ہے. اس کو نہ بھولے جانا محترم. اور جو بھی مجلس سنیں, جس کی بھی مجلس سنیں, جو خطیب ہو, جو ذاکر ہو, جو بھی مدحت خواہ ہو, اگر روایات نہیں ہے, اگر ذکر اہل بیت نہیں ہے, اگر آپ کے دل و دماغ اہل بیت سے ایک قدم قریب نہیں ہو رہے ہیں, تو وہ مجلس شاید ذکر ہو رہا ہو لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. کہ جو مقصد کربلا ہے, کہ جو باتیں بڑی اچھی اچھی ہوتی ہیں, درس گاہ کربلا, درس کربلا, کربلا میں امام حسین نے کیا درس دیا, سارے درس بیان ہو جاتے ہیں سوائے ولایت علی کے. کربلا میں سب سے اہم درس حب علی ابن ابی طالب ہے, ولایت امیر المومنین ہے, حقیقی سنت علی ابن ابی طالب کا احیاء ہے. وہ کیا ہے سنت نبی؟ سنت نبوی صرف یہی ہے کہ علی علی کرو, اہل بیت کو پہچانو. رسول اکرم نے اپنی پوری زندگی, آخری عمر, خاص طور پر ہر دن آ کر در اہل بیت پر سلام کیا ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اس در سے متمسک رہنا. اور یہی پیغام جناب مسلم بن عقیل کے بچوں نے بھی دیا کہ جب جب پوچھا گیا کون, تو کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں. کون مسلم؟ مسلم وہ کہ جو حسین علیہ السلام کے نمائندے ہیں. اور تاریخیں بتاتی ہیں, مختلف تاریخیں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں, لیکن جو معتبر تاریخیں بتاتی ہیں کہ یہ بچے 1 سال تک زندان میں قید رہے, سخت ترین حالات, اور مختلف زندان بان آئے گئے. انہی زندان بانوں میں سے ایک زندان بان ایسا تھا کہ جو محب اہل بیت تھا, اور جس دن اس نے ان بچوں کو دیکھا, اس کو کچھ اس کے دل میں محبت آئی, کچھ نرمی آئی, محبت اہل بیت اس کے دل میں موجود تھی. اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ان بچوں نے کہا کیا تم رسول اللہ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں ہم جانتے ہیں رسول اللہ. کہا تم عقیل کو جانتے ہو؟ کہا ہم جانتے ہیں عقیل کو. کہا تم ان کے بیٹے مسلم کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں ہم جانتے ہیں مسلم کون تھے. کہا لیکن تمہارا بچوں کا مسلم سے کیا لینا دینا؟ کہا ہم اسی مسلم کے یتیم بچے ہیں, ہم اسی مسلم کے یتیم بچے ہیں جو سفیر آقا امام حسین علیہ السلام ہیں. جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ ہمارے آقا سید و سردار مسلم بن عقیل کے بچے ہیں, وہ قدموں میں گر گیا.
معذرت چاہی, دروازہ کھولا اور بچوں کو بڑے ہی ادب و احترام سے, بعض روایات میں ہے کھانا دیا, پانی دیا, اور بچوں سے بڑے ہی ادب و احترام سے کہا ہے بچوں آپ آزاد ہیں, لیکن اس آزادی کے مقابلے میں کل جب روز قیامت آپ اور ہم آپ کے جد بزرگوار کے سامنے پیش ہو تو ہماری شفاعت کا درخواست کیجیے گا. اور یہ بچے اس صحرا کی طرف جاتے ہیں, زحمت تمام منزلوں کو میں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ وہ خاتون ملی. خاتون ان بچوں کو اپنے گھر لے کر آئی, نہلایا دھلایا, نئے کپڑے پہنائے, اچھا کھانا دیا, پانی دیا, اور ان بچوں سے کہا ہے بچوں اب آپ فلاں حجرے میں آرام فرمائیے اور آرام کریے, لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کی آواز حجرے سے باہر نہ آئے, چونکہ میرا جو شوہر ہے یا داماد یا بیٹی کا بھی لفظ ہے بڑا ہی ظالم ہے, دشمنان اہل بیت میں سے ہے, عبید اللہ کا بہت قریب ہے, وہ آپ کے بابا اور آپ کے خون کا پیاسا ہے, آپ کی آواز باہر نہ آئے. بس بچے گھر میں سو گئے, حجرے میں سو گئے, اور اس ظالم شخص گھر میں داخل ہوا. اسی اسنا میں تاریخ بتاتی ہے کہ ان بچوں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. 1 سال کے بعد بچے اپنے باپ کو خواب میں دیکھتے ہیں, تڑپ گئے. کیا منظر دیکھا؟ بعض تاریخیں بتاتی ہیں کہ بچوں نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ حوض کوثر پر ہے اور جناب مسلم ابن عقیل کو سیراب فرما رہے ہیں, اور امیر المومنین سوال کرتے ہیں مسلم تم تو آ گئے لیکن تمہارے بچے کہاں رہ گئے؟ بس یہ خاندان بنی ہاشم کے بچے سمجھ گئے کہ یہ ہماری شہادت کا اعلان ہے. دونوں بچے خواب سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے کو پرسا دینے لگے. اپنے بابا کی شہادت کا یقین ہوا, ایک دوسرے کو گلے لگایا, خوب گریہ کیا, اور گریے کی آواز اس ملعون حارث کے کانوں میں گئی. ایک مرتبہ وہ دروازہ کھولتا ہے اور اس حجرے میں داخل ہوا, ان دونوں یتیم بچوں کو سر کے بالوں سے پکڑا, لا کے صحن خانہ میں ہاتھوں کو باندھا, اور یہ کہتا ہے کہ کل صبح تمہارا سر تن سے جدا کر کے عبید اللہ کے پاس جا کر اپنا انعام حاصل کروں گا. عزیزان محترم اجرکم اللہ, یہ وہ منزل تھی کہ جب صبح جب نمودار ہوئی ہے تو یہ ملعون ان دونوں شہزادوں کو فرات کے کنارے لے کر گیا, اور جانے کے بعد اپنے غلام سے ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ اور دونوں کا سر قلم کر دو. اور جیسے ہی وہ غلام حبشی آیا ہے بچوں کے پاس, ایک مرتبہ بڑے بھائی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شخص کیا تو ہمارے جد ہمارے رسول کے غلام بلال کا کوئی رشتہ دار ہے؟ تیری شکل بڑی مانوس معلوم ہوتی ہے, تیری شکل بڑی شبیہ معلوم ہوتی ہے بلال سے. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا ہم اسی رسول کے خاندان سے ہیں کہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے. ایک مرتبہ اس نے تلوار کو پھینکا اور وہ بھاگ گیا وہاں سے. یہ ملعون خود آگے بڑھا, اور آگے بڑھنے کے بعد تلوار کو اٹھایا, چاہتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو قتل کر دے. ایک مرتبہ بڑا بھائی آگے پہنچا اور ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اس چھوٹے بھائی کو میری ماں نے میرے حوالے کیا تھا اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا. جب تک میں زندہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے سامنے میرا چھوٹا بھائی قتل ہو جائے. اللہ نے محبت ان بھائیوں کی, دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے الوداع کہی. اس ملعون نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کو سر تن سے جدا کیا, بدن کو نہر میں پھینکا, سر کو لے کر عبید اللہ کے پاس پہنچا. اب جب دربار میں اس جملے کے لیے میں نے آپ کو پوری زحمت دی ہے, جب دربار میں ان بچوں کے سر پہنچے اور جب اس رومال کو کھولا گیا, سروں کے اوپر سے رومال کو ہٹایا گیا, تو ایک مرتبہ عبید اللہ ملعون وہ سقی القلب ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے, تھوڑے قدم چلتا ہے, پھر جا کر بیٹھتا ہے. عجب پریشان ہے, ان دونوں بچوں کا سر دیکھ کر پریشان ہے. کسی نے پوچھا ہے عبید اللہ یہ تیری کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے یہ چاند سی صورت ہے, آخر ان کو کیسے اس شقی نے قتل کیا ہوگا. حکم دیا کہ ان کے چہروں کو سروں کو دھلایا جائے, سروں پر پانی ڈالا گیا. ایک مرتبہ یہ چاند سے چہرے کھل کر نمایاں ہونے لگے, دیکھا گیا رخساروں پر نیل پڑے ہوئے ہیں. حارث سے عبید اللہ نے پوچھا کہ یہ نیل کیسے ہے؟ کہا میں نے سر کو تن جدا کرنے سے پہلے ان بچوں کو خوب تماچے لگائے,
ایک مرتبہ عبید اللہ نے کہا اے ملعون تجھے رحم نہ آیا، حکم دیا جا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، بس میں ایک جملہ کہوں گا اللہ اللہ۔ مظلومیت جناب مسلم، جن بچوں کو دیکھ کر یہ ظالم رونے لگے، ان بچوں سے ان کی ماں کتنی محبت کرتی ہوگی، ان کا باپ کتنی الفت سے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔